ایک دم ہمارے لوگ جانے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے جو اپنی پارٹی کے ایک دم پتہ چلتا ہے جی، ان کو ایک دم پتہ چلا کہ وہ تو جی تحریک انصاف تو بڑی گورنمنٹ بہت ہی بری ہے جی، عمران خان کے ساری برائیاں ان کو پتہ چل جاتی ہیں، اور وہ سارے ادھر اور ان کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں سندھ ہاؤس میں، اور وہ سارے ایک دم سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے. میڈیا کے اندر بھی پیسہ چل رہا ہوتا ہے. میڈیا کی یعنی میڈیا کو بھی شرم نہیں آئی کہ ایک لوگ پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، سب کو پتہ ہے پیسے لے، وہ بھی اس کی سپورٹ کر رہا ہے، بڑا جشن بنایا جا رہا ہے جی اوہو گورنمنٹ گر رہی ہے، یعنی جس طرح کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو گیا یہ. اور پھر ہمیں آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلنا شروع ہوتی ہیں. پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹس، امریکہ کے ڈپلومیٹس ہمارے لوگوں سے مل رہے ہیں چند مہینے پہلے. میرے اپنے دو آ کے، ایک میرا کے پی کا منسٹر عاطف خان، وہ مجھے بتاتا ہے کہ ہماری شندانہ ہماری ایم این اے ہے، وہ کہتے جی ہمیں امریکن ایمبیسی میں بلا کے انہوں نے باقاعدہ کہا کہ یہ عدم اعتماد آنے لگی ہے عمران خان کے اوپر، اور ان سے بڑی لمبی، یعنی چند میلے پہلے ان کو پتہ تھا کہ آ رہی ہے عدم اعتماد. تو آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ تو پورا پلان بنا ہوا تھا، تو یہ پوری اسکرپٹ چل رہی تھی. تو میں پھر اپنی قوم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے فیصلہ کرنا کہ ہم کیا چاہتے ہیں. ہم ایک آزاد قوم بننا چاہتے ہیں، خوددار قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں، یا اس طرح کے غلام چاہتے ہیں؟ اور کس طرح کے غلام؟ کیوں ان کو پتہ تھا کہ جناب شیروانی سلائی ہوئی ہے شہباز شریف نے؟ اس نے باقاعدہ میسیجنگ کی. اس نے کہا جناب بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو میسیج کہ جی جو مقروض ملک ہوتا ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے، بیگرز آر ناٹ چوزرز. وہ دوسرا ان کا منسٹر بھیجتا ہے جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں، تو وہ تو جب امریکہ چاہے بند کر دے، یعنی ہم تو ہیں ہی غلام. پہلے تو ان دونوں سے پوچھو کہ آپ 30 سال سے یہ ساری آپ کی پارٹیز حکومت میں تھیں، تو کس نے یہ لائف سپورٹ مشین اور یہ مقروض کیا ملک کو؟ یہ کیا 3.5 سال میں ہوا ہے؟ 30 سال سے تو آپ پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جی ہمیں پر قرضے چڑھے ہوئے ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑے گی.